جو پروفیسر غمخوار حیات صاحب تھے، براوی زبان کے غالباً یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ڈگری کالج نوشکی میں یہ پڑھاتے تھے۔ ان کے ایک بھائی ہیں جو غالباً کسی کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو لیکن جو غمخوار حیات صاحب تھے یہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا امن کا لکھاری ہوں اور امن کو ہی ترویج دیتا رہوں گا۔ غالباً 9 گولیاں اس کو ماری گئیں اور بائک پر یہ جا رہے تھے۔ بت میں ایک لیڈی کانسٹیبل شکیلہ نام کی، وہ اپنے شوہر سنیل بلوچ غالباً ان کا نام تھا اور 2 کم عمر بچے تھے ان کے ساتھ، گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور 30 سے زیادہ گولیاں چلائی گئی گاڑی پر۔ اندازہ لگا لو جو بھی ہے، جس نے بھی مارا ہے، جو بھی تنظیم ہے، کچھ تو انسانیت ہو یار۔ سنیل نام ہے غالباً ہسبینڈ کا، یہ سابقہ کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، پھر یہ دوبارہ آ گئے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ریاستی اس میں شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب ماہر تعلیم ہیں، شاعر ہیں، ضلع مستونگ سے غالباً ان کا تعلق ہے۔ بدھ کی شام کو، پچھلے بدھ کی شام کو جب ہم بھی حوالات میں تھے تو یہ آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ کون تھے؟ ڈاکٹر منظور احمد جو پرو وی سی ہیں، ڈاکٹر محمد ارشاد جو لیکچرر بھی ہیں اور پرسنل سٹاف آفیسر ہیں، اور ڈرائیور ان کا جو حاتم نام ہے ان کا، یہ مبینہ طور پر لاپتہ ہیں گاڑی سمیت۔ تو کہتے ہیں کہ N25 جو قومی شاہراہ ہے یہاں والی، اس پہ مسلح لوگوں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی، شاید اسی زد میں یہ آ گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کل ہوا کہ عسکریت پسند کوئی 35 سے زائد مارے گئے منگلہ یعنی زرغون غر میں۔ شاہدرین صاحب کی جو خبر تھی اس کے مطابق کہ 13 مئی سے جاری انٹیلیجنس بیس آپریشن میں یہ لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 35 سے زائد مارے جانا۔ غالباً یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ پی ایل اے یا بی ایل ایف کے ہوں گے، یہاں پریزنس زیادہ تر بی ایل اے کی بتائی جاتی ہے۔ میں نے 24 فروری 2026 کو بتایا تھا کہ بھائی عمران زرکون صاحب نے 2 چارج لیے ہوئے ہیں، سیکرٹری فائنانس بھی وہ ہیں اور پرنسپل سیکرٹری بھی وہ ہیں، دونوں اہم پوزیشنیں ہیں، اور 20 سے زائد سینئر ترین سیکرٹریز جو ہیں وہ او ایس ڈی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوسٹ نہیں دی جائے گی سیکرٹری فائنانس، کیونکہ فائنانس میں بہت ساری بے ضابطگیوں کی شکایات ہیں، اور یہ چیزیں جب میں نے ہائی لائٹ کی تو مجھ پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو وہ کروں گا، ابھی تو یہ لابی بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کراؤں گا، دکھاؤں گا کہ میں صحیح تھا یا یہ لوگ صحیح تھے۔ اور صرف یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ برین ڈرین صرف یہ نہیں ہوتا کہ نوجوان یہاں سے دوسرے صوبوں یا ملکوں میں جائے، برین ڈرین یہ بھی ہے کہ آپ کی پڑھے لکھے لوگ یا انسرجنٹس بنیں، یا انسرجنٹ ان کو سوسائڈر بنائیں، یا پھر وہ کسی اور طرف چل پڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ انفارچونیٹلی کافی دنوں بعد ہم کلام ہو رہے ہیں، تو خبریں پھر کوئی اچھی نہیں ہے بلوچستان میں۔ اکا دکا اچھی خبر ہے، لیکن آج کیونکہ یہ رپورٹ کرنی ہے، اس کو پھر ہم کل رپورٹ کریں گے کہ پروفیسر غمخوار حیات کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ان کا اصل نام تھا محمد خان، کلمی نام ان کا تھا غمخوار حیات۔ غمخوار مطلب دوسروں کے غم کھانے والا، دکھ درد کا ساتھی۔ تعلق ان کا تھا نوشکی سے۔ نوشکی جو عسکریت پسند جو بی ایل اے ہے، اس کی جو قیادت ہے، اس کا جو گڑھ ہے وہ نوشکی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے رحمان گل جو شاعر بھی ہیں، ایکس آرمی کیپٹن بھی رہے ہیں، تو وہ شاعری بھی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی وہاں پہ نوشکی جو پرامن ہوتا تھا، اس طرح حالات وہاں وہ نہیں تھے، کیسے وہ حالات وہاں بگڑے۔ ان کا جو پروفیسر غمخوار حیات صاحب تھے، ان کا جو قبیلہ تھا وہ ساسولی تھا۔ براوی زبان کے غالباً یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ڈگری کالج نوشکی میں یہ پڑھاتے تھے۔ درمیان میں کوئی وہ چلی تھی کہ ان کا نام کوئی 4 شیڈول میں ڈالا ہے،
پھر اس کی کوئی آزادانہ تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن ان کے آس پاس والے بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی کالیں گئی تھیں کہ آپ یہ سرکل ملکل جو ہے نا اس کو محدود کریں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ایک بھائی ہیں جو غالباً کسی کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو لیکن جو غمخوار حیات صاحب تھے یہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ جو ہے نا امن کا لکھاری ہوں اور امن کو ہی ترویج دیتا رہوں گا، اور کوئی میرا رشتہ دار شدت پسند تنظیم میں ہے، کالعدم تنظیم میں ہے، تو میرا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہرحال غالباً 9 گولیاں اس کو ماری گئی اور بائک پر یہ جا رہے تھے۔ اب کل کوئی دوست تھے تو براوی بلوچ صاحب، تو وہ بتا رہے تھے کہ یار ہم بچپن سے اس کے گانے، یہ لکھنے والے تھے، ادیب تھے، شاعری لکھتے تھے اور افسانے لکھتے تھے، مترجم تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یار بہت بڑا نام ایسے چلا گیا، اور براوی زبان پہ ویسے ہی بہت کام ہوا اور اس میں اس کا بڑا وہ تھا۔ آخری جو رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ براوی زبان جو ہے وہ بھی گوگل پر ہو، ٹرانسلیٹ ہو سکے تاکہ اس کو مزید ترویج ملے، لیکن نامعلوم افراد کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے۔ یقیناً یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور ویسے ایک انسان کا مرنا، اور پھر ادیب ہو، شاعر ہو، وہ تو پھر بننے میں، اور وہ تو ویسے بھی نایاب لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے لاکھوں میں اکا دکا ہوتے ہیں، اور پھر معیاری اور پھر اس مخصوص ایک جس پہ اتنا کام نہ ہوا ہو زبان پہ، اس کا شاعر ہو تو وہ تو اور زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اور یقیناً پورا بلوچستان اس حوالے سے سوگوار ہے اور دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن حالات جب خراب ہوتے ہیں نا، پھر ہر حوالے سے خراب ہوتے ہیں، پھر وہاں کچھ نہیں بچتا، وہاں ادیب بھی مارا جاتا ہے، وہاں پہ اعلیٰ آفیشل سیکیورٹی کے بھی مارے جاتے ہیں، سیاسی بھی مارے جاتے ہیں، صحافی بھی مارے جاتے ہیں، آپ کی کرین چن چن کے جاتی ہے، کبھی ایک گروپ سے تو کبھی دوسرے گروپ سے۔ بہرحال بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور دکھ کی خبر وہ یہ ہے کہ تربت میں ایک لیڈی کانسٹیبل شکیلہ نام کی، وہ اپنے شوہر سنیل بلوچ غالباً ان کا نام تھا، اور 2 کم عمر بچے تھے ان کے ساتھ، گاڑی پر فائرنگ ہوئی، اور جو زین نے رپورٹ کیا ہوا تھا کہ ڈی آئی جی عمران قریشی نے بتایا کہ 30 سے زیادہ گولیاں چلائی گئیں گاڑی پر۔ اندازہ لگا لو جو بھی ہے، جس نے بھی مارا ہے، جو بھی تنظیم ہے، کچھ تو انسانیت ہو یار۔ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، بچے ہیں، 3 بچے غالباً ان کے تھے ساتھ، وہ شوہر، بیگم اور 3 بچے، تو 30 سے زائد گولیاں ماری گئیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 گولیاں لگیں وہ جو شکیلہ پولیس کانسٹیبل تھیں 2015 میں یہ مبینہ طور پہ لگی تھیں، اور ان کے جو سنیل نام ہے غالباً ہسبینڈ کا، یہ سابقہ کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، پھر یہ دوبارہ آ گئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ریاستی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جب کوئی ادھر سے آتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر سروائیو کرے۔ ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے، 1-2 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ لوگ گئے، عسکریت پسند بن گئے، بعد میں ادھر اتنی کارروائی ان کے خلاف، اتنا دکھ ہوا، پیچھے کوئی بچا نہیں، تو پھر تنظیم والوں نے بھی ان کو کہا کہ بھائی آپ کا بالکل کوئی وہ رہ نہیں گیا، یا پیچھے وہی ہے، تو وہ آیا تو آباد ہوا، ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس ادھر جا کے پھر آپ آؤ اور پھر فریلی ان ایریاز میں موو کرو جہاں پہ ان کی پریزنس ہو۔ بہرحال جس طرح ریاست سے یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست تھوڑا بڑا دل کرے، کہیں نہ کہیں اگر کوئی نوجوان ہے جس کو اتنی وہ نہیں ہے، وہ اس طرف چلا جاتا ہے، بعد میں آتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، اس کو کافی تعداد میں ریاست اون بھی کر لیتی ہے، ان کی رہائش پر کام کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ نظریاتی ہیں آپ، تو اگر آپ کے نظریے پر کوئی چلتا ہے، بعد میں کہتا ہے مجھے آپ کا نظریہ نہیں پسند، یا آپ کا نظریہ یہ تھا، یا یہ کچھ ہو رہا ہے، یا پھر میری اب سوچ یہ بن گئی ہے، تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ وہ مرنے کا ہی حقدار ہو۔ خیر اس کے بعد پھر 3 اور 8 سالہ بیٹا جو تھا اس کو بھی یہ گولی لگی،
اور گاڑی میں موجود ان کا 6 ماہ کا بچہ جو تھا وہ محفوظ رہا۔ یہ بھی ٹارگٹ کلنگ کا ہی واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی وہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دھمکیاں ان کو ملتی رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی کیئر کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ بھی، لیکن شاید یہ ہو کہ فیملی ساتھ ہو، یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اگلی اگر کوئی تنظیم ہے یا کوئی اور مسلح گروہ ہے وہ فیملی دیکھ کے بھی شاید نہ کرے کہ بچے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پہ کارروائی ہوئی ہے انفارچونیٹلی۔ اس کے ساتھ اور خبر وہ یہ ہے کہ گوادہ یونیورسٹی کے وی سی سینئر پروفیسر ریٹائر بھی ہیں، ابھی تو 2013 سے غالباً مسلسل وی سی بن رہے ہیں، پہلے تربت یونیورسٹی کے، اب گوادر کے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب ماہر تعلیم ہیں، شاعر ہیں، ضلع مستونگ سے غالباً ان کا تعلق ہے۔ پچھلے بدھ کی شام کو جب ہم بھی حوالات میں تھے تو یہ آ رہے تھے، ان کے ساتھ کون تھے؟ ڈاکٹر منظور احمد جو پرو وی سی ہیں، ڈاکٹر محمد ارشاد جو لیکچرر بھی ہیں اور پرسنل اسٹاف آفیسر ہیں، اور ڈرائیور ان کا جو حاتم نام ہے ان کا، یہ مبینہ طور پر لاپتہ ہیں گاڑی سمیت۔ تو کہتے ہیں کہ N25 جو قومی شاہراہ ہے یہاں والی، اس پہ مسلح لوگوں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی، شاید اسی زد میں یہ آ گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ لوگ معمولی نام نہیں ہیں۔ براوی میں نے کہا نہیں، پہلے ہی بہت کم کام ہوا ہے، اور جو بتایا جاتا ہے پروفیسر غمخوار حیات جن شخصیات سے متاثر تھے اس میں ایک ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی براوی پہ بہت کام کیا ہوا ہے، یہ غالباً HOD بھی رہے ہیں براوی کے۔ تو آج وکلا نے بھی باقاعدہ وہ کیا ہوا تھا کہ بائیکاٹ کے وہ ہونا چاہیے سینئر محقق، اور ماہر تعلیم یہاں لاپتہ ہیں اور کچھ نہیں ہو پا رہا۔ غالباً حکومت اپنی کوشش کر رہی ہوگی اور بھرپور طریقے سے کر بھی رہی ہوگی، اور دوسری طرف سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اگر یہ ہیں اور یہ سمجھے بھی یہی جاتے ہیں کہ اہم عہدوں پر ان کو براجمان ہیں، تو ریاست کا ان پہ ٹرسٹ بھی ہے یا اعتماد بھی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ یہ مسلح تنظیموں کے پاس جو زیادہ امکانات ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یا مذہبی گروہ کے پاس ہیں یا دوسرے کے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ نام یہ بہت بڑے ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد ریکور ہوں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کی جو عمر ہے وہ بہت بزرگ ہے، غالباً اس عمر میں بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کی میڈیسن یا باقی چیزیں، یا پھر ظاہری بات ہے ان کو لے گئے تو پہاڑوں شہاڑوں پہ تکلیف نہ دیں۔ یہ اثاثہ ہیں، مشترکہ اثاثہ ہیں، اختلاف ہو سکتے ہیں سوچ کے مختلف اس کے، لیکن یہ چیز بہت بری منائی جائے گی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پروفیسر کو، جس طرح ذاکر کے ساتھ ہوا تو پوری قوم نے بہت برا منایا، پھر اس کسی طریقے سے ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، ابھی تک اس کی ذمہ داری بھی کسی نے نہیں قبول کی ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال 3 PhD ڈاکٹرز اور ایک ڈرائیور بیچارے لاپتہ ہیں۔ پہلے بھی وی سی صاحب کی غالباً گاڑی لے کر گئے تھے، پھر ڈرائیور کو چھوڑ دیا تھا، اس دفعہ ڈرائیور سمیت یہ 4 لوگ لاپتہ ہیں، اور ان کے خاندان والوں پر جو گزر ہو رہی ہوگی، کل بھی میں نے وہ شیئر کی، ایک نے لکھا ہوا تھا کہ ان کے بچے ڈاکٹر منظور سے روز بات کرتے تھے، ابھی بات نہیں ہو رہی اتنے دنوں سے، تو وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں۔ باقی جو کیفیت ہوگی، یہی کیفیت ہر گھر میں ہے، کوئی بھی لاپتہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، یہ میں دونوں فریقوں کے لیے کہتا ہوں۔ ایک فریق کہتا تھا کہ بھائی ریاستی ادارے کرتے ہیں، دوسری طرف والا بھی اگر وہ کرے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار آپ تو کہتے تھے کہ آپ افیکٹو، پھر پالیسی تو پھر آپ لوگوں میں بھی سیم آ رہی ہے۔ بہرحال خدا کرے کہ یہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے ساتھ اور بات کہ کل ہوا کہ عسکریت پسند کوئی 35 سے زائد مارے گئے منگلا یعنی زرغون غر میں، اور شاہدرین صاحب کی جو خبر تھی اس کے مطابق کہ 13 مئی سے جاری انٹیلیجنس بیس آپریشن میں یہ لوگ مارے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 35 سے زائد مارے جانا، غالباً یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ
PLA یا PLF کے ہوں گے. یہاں پریزنس زیادہ تر PLA کی بتائی جاتی ہے. اب اس سے پہلے اکا دکا ہی آپ کو ایسے اتنی بڑی تعداد میں وہ ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ عسکریت پسندی جو ہماری انسرجنسی والی سیریز ہے اس میں ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں رہتے ہیں. یہ رہتے ہیں 5 کی صورت میں، 10 کی صورت میں، 7 کی صورت میں. اب اگر 35 سے زائد اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن میں یہ مارے گئے ہیں تو اس کا مطلب بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. باقی تو ویسے ہی آج کل حالات ہم پہ ٹف ہیں، لیکن تھوڑا وہ دے دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چیزیں وہ ہو رہی ہیں، دکھتی ہیں. حالات کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے بہت زیادہ خراب ہے. آپ نے خالد مگسی صاحب کو سنا جو باپ پارٹی سے ہیں. آپ نے حکمراں جماعت کے سینئر اس کو سنا رہنما کو، صادق عمرانی صاحب کو، کہ ہم بائی روڈ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے، حالات اس قدر خراب ہے، ہم کیا کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ریاست بھی اب اس انداز میں چل رہی ہے کہ انسرجنٹس طرز پہ یہ ہو رہی ہے. یہ ایک واقعہ ہے. یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ چیز افغانستان میں وہ ہوگی، لیکن ان کو پھر شاید یہیں ضرورت پڑ گئی ہے. تو انسرجنٹس کو اسی انداز میں، وہ پہاڑوں پر ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لوگ بھی پہاڑوں کے ہی آس پاس اونچ پر نیچے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. بہرحال کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ لوگ آ گئے ہیں، یا FC کا کیمپ ہے یا دوسرا ہے، دور دراز علاقوں کا پتہ نہیں تھا. لیکن اب ایک نئی پالیسی آئی ہے، اور نئی پالیسی میں یہی ہے کہ پہاڑوں پہ بھی جایا جائے گا، ادھر بھی اپنی وہ تیز کی جائے گی. اور اس کا یہ آپ نے دیکھ لیا تھا. حالانکہ یہ علاقہ زرغون غاری پرامن ترین علاقہ ہوتا تھا. آج آپ دیکھو، اور یہ پہلا وہ نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ عرصہ قبل بھی میں نے رپورٹ کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں فورسز جا رہی تھیں آپریشن کرنے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ میں نے 24 فروری 2026 کو بتایا تھا کہ بھائی عمران زرکون صاحب نے 2 چارج لیے ہوئے ہیں. سیکرٹری فائنانس بھی وہ ہیں اور پرنسپل سیکرٹری بھی وہ ہیں. دونوں اہم پوزیشنیں ہیں، اور 20 سے زائد سینئر ترین سیکرٹریز جو ہیں وہ OSD ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوسٹ نہیں دی جائے گی سیکرٹری فائنانس، کیونکہ فائنانس میں بہت ساری بے ضابطگیوں کی شکایات ہیں. اور یہ چیزیں جب میں نے ہائی لائٹ کی تو مجھ پہ FIR ہو گئی ہے. لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو وہ کروں گا. ابھی تو یہ لابی بیٹھی ہوئی ہے. ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کراؤں گا، دکھاؤں گا کہ میں صحیح تھا یا یہ لوگ صحیح تھے. اور صرف یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ہاں، یہ میرے خلاف FIR کرا سکتے ہیں، مجھے اٹھوا سکتے ہیں، لیکن عدالت نے تو ثبوت دیکھنے ہیں نا، شواہد دیکھنے ہیں نا، دلیل سننی ہے نا. تو انشاءاللہ وہ فیصلے ڈٹرمن کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو اگر میں 24 فروری 2026 کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جہانگیر صاحب جو ٹریننگ پر گئے ہوئے ہیں، اسپیشل سیکرٹری فائنانس تھے، جونیئر آدمی ہیں، اس کا بورڈ ہوتے ہی اس کو پہلی ہی سیکرٹری شپ فائنانس کی دی گئی. یہ ہوتا ہے لوبیزم. اب وہ سیکرٹری بنا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے، ظاہری بات ہے کیلیپر کا ہے تو بنا ہے سیکرٹری. لیکن جب آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا جاتا ہے، لوبی بنا کے سپورٹ کیا جاتا ہے، ایشو اور دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے. اگر مجھے 4 مہینے 3 مہینے پہلے یہ چیز پتا ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اسے کیوں لایا جا رہا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے سابقہ کارنامے کیا انجام دیے ہیں. تو خدا را کچھ عوام کی بہتری کے بھی فیصلے کیا کرو. اور دوسرا سب سے اہم، SNJD نے موجودہ وقت میں دی گریٹ سرفراز بگٹی صاحب کی قیادت میں لگتا یہ ہے کہ اب جو گیزٹ آئے گا نا، پہلے تو آپ وہ کرتے ہو انگریزوں کے دور کا بنا ہوا گیزٹ، پھر جب کبھی آئے گا تو اس میں یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوں گے، نوٹیفیکیشن دبائے ہوئے ہیں. اور آج آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ وہ کنٹیجنسی پلان بنا، ادھر سے لگ گئی بھائی موجیں PDMA والوں کی بھی کنٹیجنسی پلان میں اچھی خاصی، وہ بھی اپروو ہو گیا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جہانگیر صاحب وہی SMC والی ڈریسنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے بھائی پہلی ہی سیکرٹری شپ فائنانس کی ملے تو یہ تو وہ مجموعہ دعاؤں کا ہے جو آپ نے بچپن سے لے کر ابھی تک مانگی ہوتی ہیں. اور ایک آپ کا اچھا سیزن نکل جائے تو آپ کی نسل سیٹ ہو جاتی ہے. خیر، ان لوگوں کا کام ہے ہمارے لیے مسئلے بنانا،
لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی آزادی ہے، جتنے وسائل ہیں، اس کے مطابق آپ تک ثبوتوں کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں حقائق لائیں اور آپ کو بتائیں کہ گراؤنڈ صورتحال کیا ہے۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ برین ڈرین صرف یہ نہیں ہوتا کہ نوجوان یہاں سے دوسرے صوبوں یا ملکوں میں جائے۔ برین ڈرین یہ بھی ہے کہ آپ کی پڑھے لکھے لوگ یا انسرجنٹس بنیں، یا انسرجنٹ ان کو سوسائڈر بنائیں، یا پھر وہ کسی اور طرف چل پڑیں، مارے جائیں، یا پھر جس طرح حیات غمخوار صاحب جیسے لوگ اتنا مائنڈ، اور پھر ایک بائک والا آتا ہے بس ٹھک ٹھک کر کے خاتمہ۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک شخص نہیں، ایک ادارہ ہے۔ تو ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، ہم سب کو ایک قوم بننا ہوگا، ہم سب کو امن کے لیے، انصاف کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یکجا نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے، تو ہمارے مسئلے بڑھیں گے تو صحیح، گھٹیں گے نہیں۔ اور ہم آئے روز ایسے سانحات سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور انفارچونیٹلی رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔